إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی اطاعت و فرما برداری کا طریقہ، آپ کا صبر، آپ کی استقامت، آپ میں دلیل کی پختگی اور قوت، آپ میں مناظرے اور ڈیبیٹ کی وہ مضبوطی اور وہ بہترین طریقہ اور لاجک، وحی اور اس کے استدلال کو کس طرح سے کن لوگوں میں کیسے بیان کرنا ہے، ان میں سے کچھ چیزیں ہم نے گزشتہ خطبات میں پڑھی۔ اگرچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بایوگرافی اور آپ کی بایوگرافی میں سے اسپیشلی وہ حصہ جو کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہر اعتبار سے لوگوں کو دعوت کس مقام پر، کس مرحلے پر، کس انداز میں دینی ہے، اپنے عزیز و اقارب کے سامنے اسلام کا پیغام کیسے رکھا جائے گا، اپنے کولیگز، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے سامنے اسلام کا پیغام کیسے پیش کیا جائے گا، اپنے مخالفین اور مخالفین میں وہ لوگ جو کہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں، ان کا مرتبہ کچھ بلند ہے، خاص طور پر وہ جن کے پاس کوئی اتھارٹی ہو، ان کو دعوت کس انداز میں پیش کی جائے گی۔ یہ تمام چیزیں ہم نے سیرت ابراہیم علیہ السلام میں پڑھی، کچھ حصہ، اور یہ ساری ان میں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں دعوت دینے والے جو لوگ ہیں وہ ایک چیز کی کمی کا شکار رہ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ قرآن، سنہ، حدیث مبارکہ، صحابہ کے اقوال، افعال، یہ تمام چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دعوت کے اسلوب، دعویٰ میتھڈالوجیز اور دعوت کا وہ کون سا طریقہ مختلف جگہوں پر ہوگا اور کون سی بات کرنے کے نتائج کیا ہوں گے، یہ ایک سیکھنے کی چیز ہے جو کہ دعات ہم لوگ کم سیکھتے ہیں۔ اس کا سبب، اس کی وجہ سے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز میں ہر وہ شخص جو دین کی دعوت دینے کے اعتبار سے معروف ہوتا ہے، ان میں سے اکثریت ایسی ہے جس سے لوگ کتراتے ہیں، تھوڑا بھاگتے ہیں، لوگ اس سے بچتے ہیں۔ اس لیے بچتے ہیں کہ وہ یا تو اس کے انداز میں شدت ہوتی ہے، یا اس کا انداز حکمت سے خالی ہوتا ہے، یا اس کے دلائل میں کمزوری ہوتی ہے، یا اس کے اخلاق میں تھوڑی اس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا اس کا کردار کچھ ایسا ہوتا ہے اپنے عزیز و اقارب میں کہ باوجود اس کے کہ یہ صالح شخص ہوتا ہے، مرد ہو یا خاتون، لیکن لوگ اس کے پاس جمع نہیں ہوتے، لوگ اس کے پاس آتے نہیں ہیں، اس کے قریب ٹھہرتے نہیں ہیں، اور زیادہ تر اس چیز کا سبب ہوتا ہے سختی، اسلام کے نام پر وہ سختی جو اسلام نے سکھائی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کتنے سخت لوگ تھے، مجھے بتائیے کہ طائف والوں سے بڑھ کر اور کیا سختی کوئی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے پاس اس لیے گئے کہ ان کو ایک نجات کی راہ پر چلا سکے، لیکن ان لوگوں نے، ظالموں نے اتنا ظلم کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب میں کیا، آپ کا رویہ کیا تھا؟
آپ کا ان لوگوں کے جواب میں جو رویہ تھا جن لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کا ان لوگوں کے جواب میں رویہ اتنا نرم تھا کہ اتنا نرم ہمارا رویہ ان لوگوں کے مقابلے میں نہیں ہوتا جو ہمارے اپنے ہیں۔ یہاں مسئلہ بنتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو دعوت دی تو وہ اپنی قوم کو دعوت دینے کا انداز الگ تھا، اپنے اہل خانہ کو، اپنے والد محترم کو دعوت دینے کا انداز الگ تھا، بادشاہ کے سامنے دعوت کا انداز الگ تھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، ان کو سمجھانے کا انداز الگ تھا، اور وہ بادشاہ وقت کا سامنا ہوا، اس کے سامنے جو ڈیبیٹ ہوئی اس کا انداز بالکل الگ تھا۔ ہر جگہ پر ایک انداز نہیں رکھا جاتا، اور ان سارے جتنے بھی یہ انداز تھے ان سب میں ایک چیز کامن تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بھی بڑے شائستہ تھے، انداز بھی بڑا خوبصورت تھا، اور اس پورے لب و لہجہ میں نرمی پائی جاتی تھی۔ مثال ایک دیتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے کی عمر میں دیا، وہ بیٹا کہ جو بڑا ہی فرما بردار تھا، وہ بیٹا کہ جو اپنی چھوٹی عمر میں 10-11 سال کی قریب یہی عمر لگتی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات کی آیت 102 میں کیا، فلما اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ مجھے خواب آیا ہے۔ اب بیٹا جیسے 8-10 سال کے 11 سال کے بچے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں، بیٹے کو معلوم تھا کہ میرے والد محترم کے خواب صرف خواب نہیں ہیں، وہ وحی ہیں۔ باپ نے اپنے بیٹے کو بتایا، ایک چھوٹے بچے کو، یہ بچہ اس عمر میں تھا کہ جس عمر میں تقریباً تمام بچے وہ اپنے والد کے ساتھ دوڑ دوڑ کر کام میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے والد کا، اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ ابھی موجودہ ہماری جو پود ہے، موجودہ ہماری جو نسل ہے، یہ تھوڑا سا ان کو گیجٹس نے خراب کر دیا، سبب ہم لوگ والدین ہی بنے، اور ہماری تربیت کے انداز نے ان کو خراب کر دیا، میڈیا ہے، اسکول ہے، سب چیزیں ہیں، یہ ذرا مختلف ہوگی، ورنہ اب سے پہلے جو جیسے ہم نے بچپن گزارا ہو، جو بھی اس عمر کے لوگ ہیں، تو تب ایسا ہی ہوتا تھا کہ بچہ جب 8-10-11-12 سال کی عمر میں پہنچتا تو وہ بڑا اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا ہوتا تھا، خاص طور پر جو والدین بے وجہ کی سختی کرنے والے نہیں ہوتے۔ اب اس عمر میں جب بچہ پہنچا ہے، ایک والد جو کہ اپنی پختہ عمر کو پہنچا ہوا ہے، 50 یا اس کے قریب آگے، جتنا بھی اس کے قریب قریب، اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اس عمر میں ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ خواب سنا دیا کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اگلے جملے پر تھوڑا غور کیجئے، فانظر ماذا ترى، بیٹا آپ دیکھو آپ کیا کہتے ہو؟ خواب یہ دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، آپ دیکھو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے؟ انداز دیکھ رہے ہیں؟ فانظر ماذا ترى، انہوں نے کرنا تو ہے، بس اپنے بیٹے کو اس لیے سامنے رکھ دیا، بیٹے کو بھی معلوم ہے کہ یہ وہ میرے والد ہیں جو اپنے رب کی اطاعت میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، جب جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا کرنا ہے۔ اس بیٹے کو معلوم ہے کہ میرے والد کے خواب بھی عام نہیں ہیں، وحی ہیں، اور اس بیٹے کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے والد کسی بھی چیز پر اللہ کے حکم کے مقابلے میں کوئی بہانے سے کام نہیں لیں گے، کوئی محبت آڑے آنے والی نہیں ہے میرے والد کی کے قدموں میں۔ فانظر ماذا ترى، ایک 10-11 سال کے بچے کو وہ بات کہی جا رہی ہے جو بڑے میچور شخص کو کہی جاتی ہے کہ آپ دیکھو آپ کی اس میں کیا رائے ہے۔ پھر اس بچے نے رائے دی اپنی، کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو، ہمارے ہاں انشاءاللہ آدمی، ہم بڑے سیریس بات کر رہے ہو نا آپس میں،
کسی چیز کا پلان کر رہے ہوں، کسی چیز کے بارے میں کوئی مشورہ کر کے کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہوں، اسی دوران آپ اگلے بندے سے پوچھیں یہ ٹھیک ہے نا، یہ پھر آپ کر لو گے نا، یہ ہم کر لیں گے نا، اگر وہ کہہ دیں نا انشاءاللہ، فوراً ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار اب کام کچا ہے. ہماری انشاءاللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کام ڈاواڈول ہے، جبکہ انشاءاللہ کہنے کا اصل مقام یہ ہے کہ آپ جس چیز کا پختہ ارادہ اور تہیہ کر لیں، اصل اس کا مقام یہ ہے کہ تب آپ کہیں انشاءاللہ کہ میرا تو ارادہ پورا ہے، اب اس کے باوجود میرے ارادے کی کیا ویلیو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقدیر، اللہ کی اذن، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ہی ہوگا. ہم لوگ پہلے ہی انشاءاللہ کہتے ہوئے پہلے ذہن میں ہوتا ہے کہ انشاءاللہ کہہ دیا، اس کو بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ کوئی پکی بات نہیں ہے بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام نے انشاءاللہ کب کہا کہ ابا جان، پہلے کہا ابا جان آپ کر گزریے، آپ کیجئے، آپ کو جو حکم دیا گیا آپ کے رب کی طرف سے آپ کیجئے. ستجدنی، آپ مجھے کیسا پائیں گے؟ کوئی بہت بڑی بات نہیں کی، کوئی اپنی طرف سے اس بچے نے بھی اتنی متانت، اتنی سنجیدگی، اطاعت و فرما برداری، اور کیا لیول ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے کہ ابا جان آپ کر گزریے. اور یہ کیا کرنا تھا؟ ابا جان کے ساتھ آئس کریم کھانے جانا تھا یا کوئی اور کسی ٹرپ پہ جانا تھا؟ نہیں، ذبح ہونے کی بات چل رہی ہے. ابا جان کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تمہارے گلے پہ چھری چلانی ہے میں نے. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ 10-11 سال کا، 12 سال کا بچہ، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہے وہ کیجئے. بڑا دعویٰ تو نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑا سا دل اور تصور سے تھوڑا سا اس جگہ پر جا کے تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کیجئے، سوچنے کی کوشش کیجئے. ایک بچے نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ابا جان آپ کر گزریے، آپ جب میری حلق پر چھری چلا رہے ہوں گے انشاءاللہ من الصابرین، آپ، اللہ نے اگر چاہا تو آپ مجھے پائیں گے کہ میں صبر کروں گا. چھری گلے پہ چلتی رہے گی، کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے دل میں اللہ کے حکم کی اطاعت کے سلسلے میں کوئی ڈگمگاہٹ آئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اللہ اکبر. ہم میں سے جب کوئی ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اتنی اپنے باپ کی فرما برداری، اللہ اکبر، جب اس کو سنتا ہے ہر باپ خواہش کرتا ہے کہ کاش میرا بچہ اسماعیل بنے. یہ اس کی خواہش غلط ہے. یہاں اس کو یہ خواہش کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اسے خود ابراہیم بننا چاہیے. خود ابراہیم بنو گے تو اسماعیل مل جائیں گے. آپ کے لیے اگر دین کے معاملات، دین کے امور، دین کے احکامات، ان پر عمل کرنا مشکل ہو، آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزیں، حرام، مکروہ چھوڑنا مشکل ہو، اور آپ کے میرے بچے اسماعیل کی طرح بنے، تو یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. خیر، یہ ہم انشاءاللہ قربانی کا فلسفہ اگلے جمعے میں ہم بیان کریں گے. قربانی کیوں مشروع کی گئی اور قربانی میں ہمیں سکھایا کیا گیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمارا ایشو یہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ عبادات تو کرتے ہیں لیکن عبادات کے پیچھے پرپس کو نہیں پاتے. ہم عبادات کے طریقے پر تو فوکس رکھتے ہیں لیکن ہم عبادات کے مقصد کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، یکسر ذہن سے نکال دیتے ہیں. اور یہاں وہ غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہماری عبادات میں لذت نہیں ملتی. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. کیا واقعی ہماری نمازیں ایسی نہیں ہیں؟ ہمیں کیا ملے گا؟ مقاصد سے خالی، حضور سے بہت پرے اور دور ہمارے دل. عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ہے، قربانی ہے، طریقے پر تو چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو روح ہے، اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، اس کے پیچھے جو سکھایا گیا ہے اس پر غور ہی نہیں کرتے. ایک روبوٹک سی
عبادت کی زندگی ہماری بن چکی ہے. ہماری عبادت عادات زیادہ ہیں، عبادات کم ہیں، کیونکہ پیچھے فہم نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پرپس کو جاننے کی کوشش نہیں ہے. اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی ان کی، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم، اللہ کی راہ میں دعوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. اپنا گھر ہے، لیکن تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ام اسماعیل علیہ السلام سیدہ ہاجر علیہ السلام، ان کو جب انہوں نے بیت اللہ کے پاس چھوڑا، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. ہم آنے والے خطبات میں اس کو بھی ضرور بیان کریں گے. اور خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کے پاس اپنی فیملی کو چھوڑنا، ایک چھوٹے بچے کو چھوڑنا، اپنی بیوی کو چھوڑنا، جبکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. اس سے ہماری موجودہ زندگی میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. جب وہاں پر چھوڑ دیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. ایک دفعہ ان کا گزر ہوا، چھوڑنے کے بعد 2 دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنی فیملی کو ملنے کے لیے آئے. یہ تاریخی طور پر یہ 2 چیزیں پروفڈ ہیں. ایک تاریخی اعتبار سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، کیونکہ پختہ احادیث ہیں یہ صحیح بخاری کی. ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی فیملی کو ملنے کے لیے گھر تشریف لائے. اسماعیل علیہ السلام کے اپنی بہو سے ملے، بہو سے 2-3 سوال کیے، اور یہ یعنی آئے اور چلے گئے، رکے نہیں. اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. ہماری کتنی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، ہم لوگ بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے احکامات مؤخر کر دیتے ہیں. کس وجہ سے؟ نہیں، بچے کی شادی کرنی ہے، عمر گزر رہی ہے، ہاں اب بس پڑھائی ختم کر لیں، پھر اس کے بعد پھر رشتہ طے ہو گیا، بچے کی شادی کرنی ہے، بس اس کی وہ پھپھو جان اور اس کی خالہ جان اور اس کے ماموں جان وہ فلاں ملک میں ہیں، ان کو چھٹی نہیں مل رہی، وہ 6 مہینے کے بعد آئیں گے. بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ شادی کس کی ہے، چھٹی کسی کو نہیں مل رہی، لیٹ تم کرتے جا رہے ہو، اور اس کی وجہ سے جو فتنہ اور فساد ہے اس سے بالکل کچھ بھی فہم نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اپنی برادری ذات نہیں، وہ ہمیں بڑے عزیز ہیں. کتنے عزیز ہوں گے تمہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز ہوں گے صحابہ کو جو تھے آپ علیہ السلام. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ میں رہنے والے، مدینہ کی آبادی چند ہزار نفوس پر مشتمل، بہت بڑی آبادی نہیں تھی، چند ہزار لوگ بس مدینہ میں رہنے والے. سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کوئی معمولی صحابی نہیں، 10 مبشرہ بالجنہ، ان 10 لوگوں میں سے جن کو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے جنت کی خوشخبری سنائی کہ تم جنتی ہو. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، اور مسجد نبوی میں آنا روزانہ کی بات تھی. 5 وقت صحابہ آتے تھے. اتنا چھوٹا سا محلہ، اتنا چھوٹا سا شہر. نماز کے لیے آئے، سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑوں پر زرد سا نشان دیکھا. آپ نے دیکھا، اور یہ نشان عام نشان نہیں تھا، عام دنوں میں یہ نشان نہیں لگ سکتا. دیکھا، پوچھا ہل تزوجت، عبد الرحمن شادی کر لی ہے؟ کہا جی ہاں اللہ کے رسول. تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ اوئے مجھے بلایا ہی نہیں، میرے بغیر تیری شادی کیسے ہو گئی ہے؟ ہر خاندان میں نا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے ہر دفعہ یہی کرنا ہوتا. اوئے مجھے بلایا ہی نہیں ہے، لو جی میں رسا ہوا ہوں، میں نے آنا ہی نہیں ہے، مرنا جینا ختم، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہر شادی پر کچھ لوگ، ان کی شادی میں شرکت ہوتی یہ ہے، نہ خوش ہوتے ہیں نہ ہونے دیتے ہیں. ان کی پکی عادت ہے، وہ ان کا سافٹ ویئر اسی کے اوپر ہی اپڈیٹڈ ہے. انہیں ہر شادی، ہر عید، ہر خوشی کا موقع کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے کہ وہ، ویسے تو وہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ رنگ میں بھنگ پڑ جاتی ہے، انہوں نے خوشیاں خراب ہی کرنا ہوتی ہیں. اسلام نے کتنا سادہ بنایا. دوبارہ سے میں اپنے استاد محترم کا وہ جملہ آپ کو بتاتا ہوں. حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، وہ کہا کرتے تھے زندگی جتنی آسان بنانا چاہتے ہو اتنے دیندار ہو جاؤ. جتنا دین کو فالو کرو گے اتنی زندگی آسان ہوگی. جتنی زندگی آسان کرنا چاہتے ہو اتنا ہی دین فالو کر لو. جتنا کرتے جاؤ گے فالو اتنی زندگی آسان ہوتی جائے گی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ شادی کر لی ہے تو آپ نے دعا دی، آپ نے کچھ باتیں کی اور دعا دی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. مجھے بتائیں کہ ہمارے پھپھڑ، ہمارے خالو، ہمارے ماسڑ اور ہمارے فلاں جو فلاں ممالک میں رہتے ہیں اور شرکت نہیں کر سکتے، اور وہ آئیں گے تو شادیاں ہوں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ اگر وہ نہیں شادی میں شرکت کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی میں شرکت کرنا جن کے لیے ضروری ہے وہ دولہا اور دلہن ہے، اس کے ولی کی اجازت ضروری ہے. آپ کا کیا کام ہے بھائی؟ آپ کیسے لیٹ کر رہے ہیں اس کو؟ اور خاص طور پر اس دور میں، فتنوں کی آماج گاہ میں، انٹرنیٹ براؤزنگ اور پوری دنیا کا جو میڈیا اور پوری دنیا کا جو کفر ہے، فحاشی کو پوری طرح سے مسلط کر رکھا ہے اس قوم پر، اور اس قوم کے اکثر لوگ نوجوان غلام بن چکے ہیں اس بے حیائی اور فحاشی کا. اس عالم میں شادیاں لیٹ کی جا رہی ہیں، اور اس میں شادیوں کے لیٹ کرنے کے اسباب بالکل جو عقل کے مطابق بھی نہیں ہے، جو شریعت کے مطابق بھی نہیں ہے، صرف اور صرف نقصان ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے بات کی، یہ نہیں آیا اپنے بیٹے کو نہیں بتا، یہ رہا ہوں کہ سفر کر کے، اتنا لمبا سفر کر کے آئے، گھر پر آئے، بیٹا نہیں ملا. انہوں نے بات چیت کی، جتنا رکنا تھا رکے اور اس کے بعد چلے گئے. پھر کچھ سالوں کے بعد آئے، کیا کہہ کے گئے؟ پوچھا بیوی سے کہ کیا حال احوال ہے؟ کہا کہ بس گزارا ہو ہی جاتا ہے، زندگی ہے سو گزر رہی ہے، لوگ بھی جی رہے ہیں ہم بھی جی رہے ہیں. یعنی اس مفہوم کی باتیں کی. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی. کہا اسماعیل آئیں تو میرا سلام عرض کیجئے گا اور کہیے گا کہ اپنی چوکھٹ اپنی دہلیز کو بدل لیں، اپنی دہلیز کو بدل لیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے. بیوی نے بتایا کہ ایسے ایک بزرگ آئے تھے اور اس طرح کی یہ باتیں ہوئیں، اور وہ خود کو آپ کے والد بتاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہہ کر گئے ہیں، کہا کہ میرا سلام کہنا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ میرا پیغام دے دینا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اب ہم اکٹھے نہیں چل سکتے، یہ میرے والد محترم تھے اور ان کا حکم یہ ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. کس بنیاد پر؟ ناشکری کی بنیاد پر. یہ ناشکری تھی. حالات کیسے چل رہے ہیں؟ بس جی رہے ہیں. انبیاء کے گھرانے میں اس قدر ناشکری کوئی ہو، اگرچہ ہمارے لیے تو یہ ناشکری نہیں ہے. ہم جب بھی آپس میں ملتے ہیں کیسے ملتے ہیں؟ کیا حال ہے؟ بس یار چل رہی زندگی، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی لاکھوں نہیں کروڑوں اتنی نعمتیں ہم گن نہیں سکتے، ان سب کو فراموش کر کے ایک دو سختیاں، تنگیاں، مال کی، جان کی، ادھر ادھر کی کوئی پریشانیاں، اور بس روگ لگا لیتے ہیں. یہ ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہو رہا. دوبارہ پھر آئے، کچھ سالوں کے بعد دوبارہ چکر لگا، دوبارہ اپنے گھر پہ آئے. اتفاق اللہ کی طرف سے ایسا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام دوبارہ نہیں ملے، لیکن گھر پہ بہو موجود تھی. پوچھا اس سے، سوال کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی بات نقل کی ہے. آگے کیا احوال تھے، کیا کتنی دیر وہ رکے اور کیسے انہوں نے جج کیا، یہ سارا کچھ. وہ نبی تھے، اور کوئی معمولی نبی نہیں تھے، وہ کوئی جذباتی بندے نہیں تھے. آج بھی ہمارے پاس بہت سارے مسائل آتے ہیں. شادی ہو گئی ہے، اب ماں اپنی بہو کو قبول نہیں کر رہی، باپ بہو کو قبول نہیں کر رہا. کس وجہ سے؟ صرف اپنی انا، اپنے دل کی تنگی، ظرف میں وہ کمی، شریعت، قرآن اور سننا اس کے فہم کی شدید قلت، اس کی وجہ سے. اور پھر وہ والدین اپنے بچے کو کہتے ہیں، دیکھا عمر نے اپنے باپ کے حکم پر طلاق دے دی تھی، ابراہیم نے اپنے باپ کے حکم پر طلاق دے دی تھی، تو تم اپنی بیوی کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ ہم جو کہہ رہے ہیں. یہ میں آپ لوگوں کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہا ہوں. ہمارے پاس ایسے کچھ کیسز آئے ہیں، جب ہم نے ان کو پورا سنا تو اس گھر میں فساد کا سب سے بڑا سبب جو لوگ تھے وہی طلاق کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور اس بنیاد پر کہ ہم چونکہ بڑے ہیں ہماری بات آپ کیوں نہیں مانتے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا بھی انشاءاللہ کورس ہونے والا، اللہ کرے وہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کرے. دیکھیں حسام بھائی کیا کرتے ہیں،
اپنی تو شادی انہوں نے کروا لی ہے، تو باقیوں کی اب رکی ہوئی ہے. تو یہ کورس جو ہمارا ہوگا شادی والا، اس کے 4 حصے ہوں گے. ایک لڑکے کے لیے، ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکے کے والدین اور گھر والوں کے لیے، ایک لڑکی کے والدین اور گھر والوں کے لیے. جب تک ان سب کی تربیت نہیں ہوگی، معاشرے میں یہ طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کبھی کم نہیں ہو سکتی. اور حیرانگی کی، پریشانی کی بات یہ ہے، دیندار گھرانوں میں بھی طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے، بڑی شدت سے بڑھ رہی ہے. کیوں؟ لوگ نمازی ہیں، اسلامی بود و باش ہے، ماشاء اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سب کچھ ہے، دینی ماحول ہے. بھئی آپ نے اگر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ کو آتا ہے، نماز آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آپ نماز میں پابندی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ کو ڈرائیونگ بھی آتی ہو گاڑی کی. آپ کو سیکھنی پڑے گی تب آئے گی. آپ کہ نہیں میں نمازی ہوں تو مجھے ڈرائیونگ بھی بس بلٹ ان میرے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، میں نمازی ہوں تو نمازی ہونے کا مطلب یہ کہ مجھے ڈرائیونگ بھی آتی ہے. نہیں، اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کو نکاح کے معاملات سیکھنا پڑیں گے. رشتے ہوتے کیا ہیں، نبھائے کیسے جاتے ہیں، رشتوں میں کن چیزوں کی وجہ سے دراڑیں آتی ہیں، رشتے کیسے ٹوٹتے ہیں، کون سی باتیں ہیں جو رشتوں میں اس مضبوط دیوار میں چھید کر دیتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ان بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، وہ کیا رویے ہیں جو ان گھروندوں کو گرا دیتے ہیں، پہلے ہی کچے رشتے اور اس کے بعد گرا دیتے ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سکون والا رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں سکون حاصل کریں اور اس کے بعد پورا معاشرہ پرسکون رہے، گھر پرسکون رہے. لیکن یہ شادیاں ہی اذیت کا باعث بنی ہوئی ہیں. کیوں؟ جب تک یہ نہیں سیکھیں گے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کیسے شادی کیا ہوتی ہے، تعلقات کیا ہوتے ہیں، نبھانے کیسے ہوتے ہیں، رشتے کن کو کہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا. اور نوجوان ہیں، ذرہ سی بات ہے، لڑکیاں ہیں ناراض ہو کر گھروں کو جا رہی ہیں، نوجوان ہیں طلاقیں دے رہے ہیں، والدین ہیں دونوں طرف کے، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، سلو کیسے کروانی ہے، کن بنیادوں پر کروانی ہے، معاملہ حل کیسے ہوتا ہے. اللہ کے لیے سیکھیں. جن لوگوں نے شادیاں کروا دی ہیں وہ بھی، جن لوگوں نے شادیاں کروانی ہیں وہ بھی، نوجوان بھی، لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، اور والدین کو بھی چاہیے اللہ کا نام لیں. آپ ان کو 16 سال 18 سال 20 سال کی پڑھائی کے بعد ڈگری پر تو بہت پابندی کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد شادی، اس کے بعد نکاح، زندگی کا ایک بہت بڑا مرحلہ، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، نہ آپ کی نہ آپ کے بچوں کی. پوچھا جاتا ہے شادی کی تیاری ہو رہی ہے؟ جی ہاں ہو رہی ہے. کیا تیاری ہو رہی ہے؟ جی فرنیچر تیار ہو چکا ہے اور ہال کی بکنگ ہو چکی ہے اور کھانے وانے کا ارینج ہو چکا ہے. اس کا تعلق شادی کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ یہ تو مہمان نوازی ہے. شادی کے علاوہ بھی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. شادی کی تیاری کیا ہے؟ بیٹا یہ کہے، بیٹی یہ کہے کہ جی ہاں میں سورۃ البقرہ کی وہ آیات پڑھ چکا ہوں، پڑھ چکی ہوں، سمجھ اور سیکھ لی ہیں جن میں نکاح کے احکامات ہیں، اور اس کے بعد سورۃ النساء پڑھ چکے ہیں، سورۃ النور پڑھ چکے ہیں، سورۃ الاحزاب پڑھ چکے ہیں، کتاب النکاح صحیح بخاری سے مسلم سے وہ ابھی پڑھ رہے ہیں. ہماری تیاری نکاح کی اچھی جا رہی ہے. شرعی احکامات کا نہیں پتا، وجوب کیا ہے اس کا نہیں پتا، مختلف چیزوں میں واجبات کیا ہیں ان کا نہیں پتا. اللہ اکبر. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو ایک شائستہ انداز میں، آپ کو میں نے بات کہاں شروع کی تھی، ہماری دعوت دینے کے اندر نرمی کا فقدان کتنا فتنہ اور فساد کھڑا کرتا ہے، کس طرح سے لوگ ہماری دعوت کی وجہ سے دین سے دور ہوتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کے مختلف مراحل دیکھ لیجئے. نمرود کے ساتھ بات کی دلیل کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ بات کی لاجک کے ساتھ اور گریجولی بات کی، اپنے والد کے ساتھ بات کی پورے احترام کے ساتھ. بتوں کو بھی توڑا تو پورا ایک میدان بنا کر توڑا، اور یہ نہیں کہا کہ ہاں توڑ لیا جو کرنا کر لو. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، کہا کہ یہ دیکھو هَذَا كَبِيرُهُمْ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، یہ بڑا ہے، اس نے بتوں کو توڑا ہوگا، کلاڑا تو اس کے کندھے پر ہے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. یہ چھوٹوں بتوں نے تنگ کیا ہوگا، بڑے نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی سب کو مار دیا ہوگا، اس سے پوچھو. فَرَجَعُوا، یہاں انہوں نے اپنے آپ کو سوچا اور ان کو سمجھ آئی کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. اور اب اپنے گھر کے معاملات میں کیسے انہوں نے رہنمائی کی اپنے بیٹے کی، دیکھیں
کتنی بڑی بات کو کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، کتنی بڑی بات کو کتنے بہترین پیرائے میں کہا اپنے گھر کی چوکھٹ کو چینج کریں۔ ہم لوگوں نے اس طرح کی باتوں پر پہلے پنچایتیں بیٹھتی ہیں، گھر میں پہلے کو 3-4 سال تنگ کیا جاتا ہے لڑکے کو یا لڑکی کو، خاص طور پر لڑکیوں کو، بہو کو تنگ کیا جاتا ہے، مختلف طرح کی آزمائشیں اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، اور اس کے بعد پھر نہیں جی اب ہم نبھا نہیں سکتے۔ تو سیکھیے انبیاء کی زندگی سے، سیکھیے قرآن اور سنت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئندہ خطبہ میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ قربانی کا کیا فلسفہ ہے اور قربانی کیوں مشروع کی گئی، اس کے پیچھے پرپس کیا اور حکمت کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔